لاکھ بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی کہ آئے ہیں غریب اور ہو گئے غریب نواز۔ تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی کہ آئے ہیں غریب اور ہو گئے غریب نواز۔ تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں سے سلجھانے کہاں جاتے ہیں۔ حضرات محترم، بہت خوشی کی بات ہے کہ جشن خواجہ غریب نواز کا 814 سالہ عرس غریب نواز اجمیر کی دھرتی نہیں بلکہ اس وقت عالمی اسلام میں منایا جا رہا ہے۔ اور میں آج کے بھارت کی بات نہیں کروں کیونکہ آج تو ٹکڑوں میں بٹا ہوا بھارت ہے۔ خواجہ غریب نواز پورے ہندوستان کے بادشاہ کا نام ہے، اور وہ ہندوستان جو غیر منقسم ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یار غیر منقسم کا مطلب کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کا 14 سالہ عرس پاک ہے۔ وہ جب تھے جب پاکستان بھی جنم نہ لیا تھا، بنگلہ دیش بھی نہ بنا تھا، سری لنکا بھی نہ بنا تھا، یعنی سب ہندوستان سے ملا ہوا تھا۔ اس وقت کے راجا ہیں، یعنی پتہ یہ چلا کہ ہم جو یہ مختصر سے چھوٹے سے ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، غریب نواز اس چھوٹے سے ملک کے بادشاہ کا نام نہیں ہے، وہ تو اس وقت کے پاکستان والوں کے بادشاہ کا بھی نام ہے، سری لنکا کے بادشاہ کا بھی نام ہے۔ اور میں عرض کروں کہ ہندوستان بلکہ بنگلہ دیش اور جو ارد گرد ہندوستان سے چھٹ کر بنا ہے، غیر منقسم ہندوستان کے بادشاہ کا نام خواجہ غریب نواز ہے۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ آئے ہیں، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اس کا نام صفِ ہستی سے مٹ گیا، اس کا نام و نشان تک ختم ہو گیا، اس کا کوئی چاہنے والا نہیں، اس کا کوئی ماننے والا نہیں۔ اگر اسی ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھیں گے بہت سے بادشاہوں کا ذکر ہوگا، کسی کا نام کچھ اور ہے۔ آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے، جغرافیہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کتنے کتنے بادشاہوں نے جنم لیا تھا۔ کسی کو دنیا علاؤ الدین خلجی کے نام سے جانتی ہے، کسی کو دنیا نواب واجد علی کے نام سے جانتی ہے، کسی کو دنیا اور کسی اور کے نام سے جانتی ہے، مگر ان کا مشن اور یہ جو دنیا دار دنیا کے لیے چلا تھا یہ زیادہ دن تک اس کا نام و نشان نہیں رہتا، مگر جو مشن مصطفیٰ کو لے کر چلتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے پیغام کو لے کر چلتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو بچانے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے چلتا ہے، تو دنیا پھر دیکھ رہی ہے کہ بظاہر ایک قبر میں لیٹا ہوا ہے مگر آج بھی پورے غیر منقسم ہندوستان پر حکومت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہندوستان کا کوئی ولایت کا شہنشاہ، کوئی ولیت کا تاجدار، کوئی ولی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک میرے خواجہ غریب نواز کی نگاہ ولایت اس پر کرم نہ کر دے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جس ہندوستان پہ رہتے ہیں یہ ہندوستان پر میرے مصطفیٰ کا خاص کرم ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا نا کہ ہندوستان سے مجھے وفا کی خوشبو آتی ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، وہ ہندوستان والوں اپنے مقدر پر ناز کرو، اپنے اپنے قسمت پر ناز کرو۔ تمہارے لیے خواجہ غریب نواز کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ آپ جانتے کون غریب نواز کی ذات ہے؟ آپ جانتے بظاہر پیدا ہونے والا تو ایک ملک ہے جس کو دنیا سیستان اور باقی ان کے دعویٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک افغانستان کا علاقہ ہے، سیستان جس کا نام ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، ماں اپنی وقت کی ولی کاملہ ہے، باپ بھی اپنے وقت کا ولی کامل ہے، جس کو دنیا حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ماں کا نام سیدہ نور بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو ایسی ذات جب ماں اللہ کی ولیہ ہوتی ہے، باپ اللہ کا ولی ہوتا ہے،
پھر ایسے گود میں جنم لینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہوتا، اپنے وقت کا غریب نواز پیدا ہوا کرتا ہے، اپنے وقت کا قطب الاقطاب پیدا ہوتا ہے، اپنے وقت کا ولیوں کا شہنشاہ پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، آج کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوگا، کچھ لوگوں کا معاملات یہ ہوگا کہ ارے یار اللہ کی ولایت کوئی ایسی بات تھوڑی نہ ہوتی ہے 10 انگوٹھی پہننے والا اللہ کا ولی بن جائے، جس کو نماز اور روزے سے واسطہ نہیں وہ اللہ کا ولی بن جائے، جس کو کسی اور چیز سے مطلب نہیں، دینداری سے مطلب نہیں، وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ کا ولی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ ولایت کہتے کس کو ہے؟ فرماتے ولایت کی قسمیں ہوا کرتی ہے۔ کوئی تو ایک ایسا ولی ہوتا ہے جس کی ماں بھی ولیہ ہے، باپ بھی ولی ہے، اللہ نے اس کے گھرانے میں پیدا کیا ہے تو غوث اعظم شاہ جیلہ کو پیدا کیا ہے، خواجہ غریب نواز کو پیدا کیا ہے۔ کوئی ایسے اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، ماں بھی کوئی ماں کا بھی یہ نہیں ہے، باپ کا بھی نہیں ہے کہ وہ باپ اللہ کے ولی ہے کہ نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کو ولایت کا منصب عطا کر دیا کرتا ہے۔ آپ نے بشر حافی کا نام سنا ہوگا، وہ بشر حافی جب اللہ اس سے راضی ہو گیا تو اس کو ولایت عطا فرما دیا۔ کوئی ایسا ہو جس کی عبادت و ریاضت سے اللہ اس کو ولی بنا دے، کوئی مادرزاد اللہ کا ولی پیدا ہوا کرتا ہے، تو میں آپ کے سامنے عرض کروں حضرات محترم غریب نواز کون ہے؟ آپ جانتے غریب نواز جن کی ماں کا ولایت نسب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، جن کے والد سید غیاث الدین کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے ملا کرتا ہے، ماں حسنی ہے، بیٹا باپ حسینی ہے، اور جب ایسے حسینی گھرانے میں پیدا ہونے والا کوئی دنیا دار عام انسان نہیں پیدا ہوتا، پھر غریب نواز پیدا ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم جب پیدا ہوا تو ماں کا بیان ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ فرماتی ہیں جب غریب نواز پیدا ہوئے نا تو مجھے الگ الگ سی آوازیں آنے لگی، ایسے کبھی کہا ولایت کے شہنشاہ ہے، نہ جانے کیسی کیسی آوازیں تھی۔ اللہ کے فرماتے جب پیدا ہوا تو ماں کا نام حسن رکھا تھا، دنیا جس کو حسن سنجری کہتا ہے وہی سنجری جس کو دنیا حسن کہتا ہے، لیکن دنیا نے پھر اس کو دیکھا ہے، کسی نے غریب نواز کے خطاب سے احتیاط کیا ہے، کسی نے معین الدین کے نام سے خطاب کیا۔ معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا مددگار، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اللہ اگر بات کروں کون غریب نواز کی ذات بابرکات ہے، آپ جس کا نام لے کر اپنے عقیدتوں کے چراغ کو روشن کرتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز ہے، جن کے نام سن کر آپ کے کلی کلی کھل جایا کرتی ہے وہ غریب نواز ہے۔ اجمیر کی دھرتی پر آنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ بھیجنے والا میرے مصطفیٰ ہے، آنے والا رسول اللہ کا بیٹا ہے، جس کو دنیا عطائے رسول کہتی ہے، جس کو دنیا ہند الولی کہتی ہے۔ فرمایا جاتا پیدا ہونے والا سنجر کی سرزمین پر نام حسن رکھا تھا، پھر دنیا نے آپ کو معین الدین کر کے پکارا ہے۔ پھر آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز کتنا کرم فرماتے کہ ماں کا بیان ہے کہ فرماتی ہے کہ جب خواجہ غریب نواز دودھ پی رہے تھے نا، دودھ پیتے ہوئے عالم میں اگر کوئی بچہ روتا تھا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز اپنے دودھ ماں کے پستان سے چھوڑ دیتے تھے، گویا اشارہ یہ تھا کہ اس بچوں کو دودھ پلا دیا جائے۔ جب ماں دودھ پلاتی تھی تو خواجہ غریب نواز ماں کے گود میں خوش ہو جایا کرتے تھے۔ جب دنیا اتنے بچپنے میں دیکھا تو پھر کون ذات ہوگی جو غریبوں کو نوازنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، غریب نواز پیدا ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم آؤ میں آؤ، آپ نے پھر غریب نواز کا لقب سنا ہے، وہ لڑکا تھا، وہ بچہ جو آنکھوں سے نابینا تھا، اور فرماتے کہ سڑک کے کنارے رو رہا تھا نا، عید کا دن تھا، خواجہ غریب نواز بچپنے کے عالم میں جب جا رہے ہیں، اور جب جا رہے تو کہا بچے رونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ او میرے بھائی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ آج خوشی کا دن ہے، اور خوشی میں سب خوشی میں مچلتے ہیں، عید کا دن ہے، مگر میرے لیے خوشی تو تب ہوتی جب میرے باپ اس دنیا میں باحیات ہوتا، میری ماں دنیا میں زندہ ہوتی تو پھر میں خوشی مناتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ہاتھ پکڑ کر لے کر ماں کی گود ماں کے پاس لے کے گئے کہ میں جاؤں عید پڑھنے کے لیے، میرا بھائی روتا ہوا سڑک کے کنارے ملے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے
سے تیار کیا۔ خواجہ غریب نواز نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور عیدگاہ کی طرف جب لے کر جا رہے تھے، پھر دنیا دیکھنے پر حیران ہو گئی تھی کہ اپنا بھائی ہے کہ منہ بولا بھائی ہے۔ جب ایسا نوازنے والا ہوتا ہے پھر دنیا اصل نام چھوڑ دیتی ہے، پھر غریب نواز کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب عمر 15 سال کی ہوئی نا تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا، چند مہلت ہوئی تو ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا۔ جب اٹھ چکا، آپ کے حصے میں ایک باغ آیا تھا، ایک پنچکی آئی تھی۔ میں غریب نواز کے ان واقعات کا ذکر کروں مختصر طور پر تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یار کوئی دنیا دار نہیں ہوتا، دنیا دار تو دنیا کے پیچھے پڑا کرتا ہے، مگر اللہ کے محبوبین، اللہ کے خاص بندوں کے لیے پڑا رہتا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز کے حصے میں کیا آئی؟ ایک باغ آیا، ایک پنچکی آئی، اور آنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باغ کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ پنچکی چل رہی ہے، اللہ اللہ، ایک مجذوب ہے، نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باغ میں آئے نا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کو بیٹھایا، بیٹھانے کے بعد عمدہ عمدہ پھل لے کر آئے، اور پھل لے کر آیا، حضرت ابراہیم قندوزی نے کھایا۔ اللہ کے ولیوں کا احترام، ولی را ولی کی شناست، ولی ولی کو پہچان جایا کرتا ہے کہ آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، آیا، بیٹھایا، بیٹھانے کے بعد جب عمدہ پھل لے کر آئے نا، کھائے نا تو راضی خوش ہو گئے، اپنے تھیلی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں رکھا، منہ میں رکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے چبایا اور خواجہ غریب نواز سے فرمایا اس کو کھا لے۔ جب خواجہ غریب نواز نے اس کو کھایا ہے نا، پھر دل کی کیفیت بدل چکی ہے، دل کا عالم بدل چکا ہے۔ پھر خواجہ غریب نواز کے پاس جتنا باغ تھا، پنچکی تھا، سب اللہ بیچ دیا، بیچنے کے بعد جتنا پیسہ تھا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، پھر علم دین کی تلاش کے لیے نکل چکا۔ وہ حضرات، میں جو آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ہی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، وہ علم دین سے آشنا ہوتا ہے۔ پھر چند مدت کے بعد خواجہ غریب نواز قرآن کے حافظ قرآن بن کے تیار ہوئے ہیں۔ کچھ وقت گزرا ہے، بڑے اپنے وقت کے محقق اور بڑے مدلت یعنی مفسر بن کے پیدا ہوئے۔ وہ خواجہ غریب نواز جو علم دین حاصل کیا، آپ کے استاد، بڑے بڑے نامور استاد کے پاس آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اور جب صرف علم دین حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، جب علم دین سے آشنا ہو جائے تو پھر پتہ یہ چلا کہ کسی نہ کسی کے دامن کو پکڑا جائے۔ آج کچھ لوگ ہوتے ہیں نا 10 انگوٹھی پہن کر بولنے والا کہ میں تو اللہ کا، میں تو خواجہ، میں تو غوث علی کا ملنگ ہوں۔ یہ علی کے ملنگ والوں کا حال یہ ہوا کرتا ہے، دن بھر رات بھر گانجا پیتا ہے، مزارات پر بیٹھ کر چلم پھونکتا ہے اور کہتا ہے میں خواجہ کا ملنگ ہوں، میں غوث کا ملنگ ہوں، میں علی کا ملنگ ہوں۔ ارے گانجا پینے والا کبھی علی کا ملنگ ہو نہیں سکتا، خواجہ کا دیوانہ ہو نہیں سکتا، خواجہ کا مستانہ ہو نہیں سکتا۔ ارے خواجہ کا دیوانہ کیسا ہونا چاہیے، ان کا مستانہ کیسا ہونا چاہیے، ولیوں سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ آؤ میں ایک واقعہ تمہیں عطا کروں، اب عرض کروں، جس کو دنیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت مولانا روم خود فرماتے ہیں کہ مولانا روم فرماتے ہیں میں تب تک مولانا روم نہ بنا تھا جب تک حضرت شمس تبریز کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اللہ، کیسے اللہ کے ایسا کے محبوبین ہوا کرتا ہے۔ آج اگر کوئی عالم دین بنتا ہے، بڑے مفسر اور بڑے محقق بنتا ہے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کر بنا جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچوں کو درس دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد بچوں کو درس دیتے ہیں۔ تو دیکھا کیا، ایک ملنگ بابا تشریف لے کر آئے، اور جب تشریف لے کر آئے تو پوچھا کہ یہ چیز فارسی کا مقولہ یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو تو نہیں جانتا، اتنا کہنا تھا۔ پھر پوچھا اس ملنگ نے یہ کیا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، اتنا کہنا تھا۔ اس ملنگ کو غصہ آیا، جتنی کتابیں مولانا روم کی رکھی ہوئی تھی نا، اٹھایا اور لا کر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تو نے کیا کیا؟ میری زندگی بھر کی محنت کو ضائع کر دیا۔ اس وقت ابھی کا دستور نہیں ہے کہ لوگ ایسے پرنٹڈ کتابیں ملتی ہیں کہ نہ جانے کتنی پانی مل جائے، لیکن اس کا حرف ضائع نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ پہلے ہاتھ کی سیاہی سے لکھی جاتی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی گر گیا تو وہاں کے حرف مٹتا ہوا نظر آتا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں تو نے میری عمر بھر کی محنت کو ضائع کر دیا، اتنا کہنا تھا۔ کہا کہ یہ حضرت مولانا روم ملنگ آگے آگے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے مولانا روم بھاگ رہے ہیں، پیچھے جتنے پڑھنے والے بچے تھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اگر بہت اس ملنگ کو دوڑا رہے ہیں، کیا کیا تو نے؟ پوری محنت کو ضائع کر دیا۔
کہا معاملات کیا ہے؟ کہا کنویں کے اندر تو نے کتابیں ڈال دی۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ملنگ کنویں کے اندر نکل گیا اور جانے کے بعد ایک ایک کتابیں اٹھا کر دے رہا ہے تو کتابوں میں پانی کے بجائے دھول جھر رہا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ تو حضرت وہ موسم سے تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے او مولانا روم جو تو نہیں جانتا۔ اللہ پتہ یہ چلا، حضرت مولانا روم خود فرماتے ہیں میں تب تک مولانا روم نہیں بنا تھا جب تک کسی اللہ والے خواجہ شمس تبریز کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی اپنے وقت کے مقام پر اگر پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے اللہ والوں کا سہارا بھی لینا ضروری ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پیمانے پر فائز ہو گئے نا تو آپ کا سفر تھا پھر ایسے اللہ والوں کی تلاش کی جائے، ایسے اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا جائے کہ وہ اللہ کامل بزرگ ہو۔ فرماتے آپ کا سفر تھا، ایک سفر پر ملک شام کا سفر کیا۔ فرماتے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا سفر کیا نا تو دیکھا کہ ملک شام کے سفر میں ایک شہر میں گیا تو اس شہر سے پہلے ایک غار تھا، اس غار میں گیا اور لوگوں توجہ کے ساتھ سننا، میں اس غار میں گیا تو دیکھا اس بزرگ کے دروازے پر دو شیر بیٹھا ہوا ہے۔ خواجہ غریب نواز سوچا اندر جاؤں کہ نہ جاؤں، وہ بزرگ عرض کرتے اندر آ جاؤ، جب تک کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا نا یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ خواجہ غریب نواز اندر آئے، اس شخص نے عرض کیا نام احد الدین غزنوی رحمت اللہ، محمد احد الدین غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا بغداد شریف سے آیا ہو۔ کہا بہت اچھا، آنا مبارک ہو، ولیوں کی خدمت کیا کرو، بزرگان دین کا فیض لیا کرو۔ اللہ اللہ فرماتے وہ بزرگ فرماتے ہیں میری حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ان کا حال بہت دبلا پتلا سا بزرگ ہے۔ میں نے پھر بولنا چاہا، فرماتے میں 3 سال سے رو رہا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا رونے کا سبب یہ ہے کہ 3 سال سے رونے کا میں اس لیے رو رہا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو پھر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، میں اس پر غور و فکر کرتا ہوں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ آج ہم لوگ نماز چھوڑنے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہم بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو بزرگ فرماتے ہیں میں 3 سال سے رو رہا ہوں کہ نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے اور نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، مگر اس لیے رو رہا ہو کہ اگر نماز میں کوئی شرائط چھوٹ گیا، کوئی فرائض چھوٹ گیا تو میری تمام نماز ضائع ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ بتا پھر اس کے بعد قیامت کے دن ایسی نمازیں جب میرے منہ پر پھینک دی جائے گی تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اللہ اس وجہ سے 3 سال سے رو رہا ہو۔ آج تو ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، نہ وضو کا طریقہ ہمیں آتا ہے، نہ غسل کا طریقہ ہمیں آتا ہے، نہ نماز کے شرائط و فرائض کسی کو آتا ہے۔ نماز کے شرائط کیا ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے، نماز کے شرائط کیا ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے، نماز کے فرائض کیا ہے۔ آج ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، وہ اللہ والا کہتا ہے میں 3 سال سے اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے میری نماز کے شرائط اگر ضائع ہو گئی تو ایسی نمازوں کا کیا فائدہ۔ وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کیا کرو، کہ بزرگان دین کا معاملات یہ ہے کہ وہ نمازوں سے رب کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اللہ پھر وہاں سے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں پھر میں آگے چلا، سفر کا ارادہ تھا، سفر کرتے ہوئے میں کرمان شہر پہنچانا، حضرت احد الدین کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کرمان کا سفر کیا تو فرماتے میں ایک غار میں گیا تو ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ بزرگ کا معاملہ کیا تھا، بہت پتلا دبلا سا ہے، بظاہر اتنا کمزور ہے۔ فرماتے میں ان کی بارگاہ میں گیا، ساتھ حضرت احد الدین کرمانی، میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ معاملات اتنا پتلا دبلا اور اتنی وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا میرے دل کی کیفیت کو سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ آنے والے کے دل میں کیا وسوسہ ہوا کرتا ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کسی عالموں کے بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کر جانا، کسی اللہ والوں کے آستانے پر جاؤ تو دل کو سنبھال کر جانا۔ یہ تمہارے دل کی خطرات سے واقف ہوا کرتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے۔ اگر فیضان چاہتے ہو غریب نواز کا تو دل میں اس کے مدینہ لے کر غریب نواز کے آستانے پر جاؤ۔ آپ کتنے لوگ ہوں گے غریب نواز کے آستانے پر گیا ہوگا اور گانے کے بعد کوئی بیٹا مانگتا ہے، کوئی بیٹی مانگتا ہے، کوئی دنیا کی مال و دولت مانگتا ہے، کوئی دنیا کی عزت و شہرت مانگتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو غریب نواز کے آستانے پر جا کر کہا ہوگا اے غریب نواز میں تمہارے آستانے پر اس لیے آ رہا ہوں کہ آج سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ میں برائیوں سے باز رہوں گا، میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ میں کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا کہنے والا؟ آج تک کوئی ایسی دعا نہیں مانگی ہوگی۔ پھر سوچتے کہ غریب نواز کی کرم کی
عنایت کی نظر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ارے کبھی توبہ تو کر کے دیکھ بزرگان آستانے پر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ 44 جگہ وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اس میں 39ویں جگہ میں خواجہ غریب نواز کے آستانے کا ذکر فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں جانے کے بعد دعائیں قبول ہوا کرتی ہے، اور لکھنے والے کوئی اور نہیں، دنیا کے مجدد اعظم جس کو کہا جاتا ہے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اور ایک ذات بابرکات کا ذکر غریب نواز خان سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور وہ ذات جس کو دنیا حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین کا آستانہ کہا گیا ہے، جہاں جانے کے بعد دعائیں قبول ہوا کرتی ہے۔ اللہ میں آپ کو بتاؤں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی پوچھنا چاہتے تھے نا، تو بزرگ نے فرمایا ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ قبر کے قریب قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اے لوگوں، آج قبرستان میں جاتے ہو نا تو لوگوں کی کیفیت اور قبرستان میں جانے کی کنڈیشن کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، کیا اپنے موت کو بھول گیا؟ ارے کسی کو کاندھا دیکھ کر ہم قبرستان جاتے ہیں، کل تو ہمارے جنازے کو کوئی کاندھا دیکھ کر قبرستان پہنچائے گا، پھر لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ لوگ دنیا کی باتوں میں ایسے ملوث ہوتے ہیں، دنیا کی باتوں میں ایسے لگ جاتے ہیں، لگتا ہے اس کو موت نہیں آنی ہے، اور چپل پہن کر ایسے قبر میں چڑھ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کل تیرے جسم پر اگر کوئی چپل پہن کر روند دیتے ہو، بتا تیرا کیا حال ہوگا۔ آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ قبرستان جاتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کی باتیں کیا کرتا ہے، دنیا کی باتوں میں لگا رہتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں علماء کرام فرماتے ہیں جب لوگ قبرستان جایا کرے، وجہ کیا ہے؟ جب قبرستان جاؤ گے نا تو تجھے اپنی موت کی یاد آئے گی اور تم گناہوں سے باز آ جاؤ گے۔ آج تو لوگ جنازے میں بھی چلتے ہیں نا، اللہ تعجب کی بات ہے، لوگوں کے موبائل کا جو اسپیکر ہوا کرتا ہے اتنا تیز رہا کرتا ہے، لوگ تم گناہ تو کرتے ہی ہو، ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ ان کو بھی گناہ میں ملوث کرتے ہو جو تمہارے ساتھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ یہاں سے جنازہ لے کر چلیں گے اور موبائل کا رنگ ٹون دیکھو، دنیاوی گانے لگے ہوئے ہیں، اور اس گانے کے ساتھ اب کہا جاتا ہے جب کوئی میت کو دفنانے کے لیے جائے تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے ہوئے جائے۔ حضرات تم پتہ یہ چلا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ میت کو یہ کاندھا دیتے جائے اور یہ سناتے جائے، اور لوگ جو دنیا کے موبائلوں میں لگ کر یہ اپنے آپ خود تو گناہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو بھی گناہ میں ملوث کرتے ہیں جو تمہارے ساتھ چل رہا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیلو ٹون بھی وہی لگا کے رکھے ہیں، رنگ ٹون بھی وہی لگا کے رکھے ہیں، تم خود تو گناہ کرتے ہو، دوسروں کو گناہ میں کیوں ملوث کرتے ہو؟ حضرات محترم یہ لوگوں کا دستور ہے۔ وہ اللہ والا عرض کرتا ہے، ابھی خواجہ غریب نواز پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ بزرگ اتنا وقت یہ ایسا کنڈیشن فرماتے، ایک دن میں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایسی ہنسی مذاق کی باتیں ہو گئی نا تو میں بھی زور سے ہنسنے لگا، اچانک یہ قبر سے آواز آئی، اے نادان ہنسنے والے تجھے پتہ نہیں ہے تیری آخری منزل بھی یہی ہے، تیرے پیچھے ملک الموت بھی لگا ہوا ہے، اور تیرا حال کیا ہے کہ جب اس قبر کے اندر آئے گا نا تو یہ تیرے دوست یار نہیں رہیں گے، پھر سانپ اور بچھو تیرے دوست بن جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، وہ اللہ کا ولی فرماتے ہیں کہ میں سہم گیا اس بات کو سن کر، پھر میں دنیا آسمان کی طرف 40 سال سے نگاہ نہیں کیا ہوں، اور اس غار کے اندر 40 سال سے بیٹھا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگ گیا ہوں۔ اے لوگوں، جس دن اپنے موت کو یاد کر لو گے کہ موت آنی ہے، اس وقت کوئی تمہارا سہارا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جب تم کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا نا تو 40 قدم جاننے کے بعد جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت تمہارا کوئی یار نہ ہوگا، نہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، فقط تیرا اعمال تیرے ساتھ ہوگا۔ اس وقت کیا جواب دے گا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ اس قبر کے خوف سے اور خوف خدا سے اتنا لرزا ہوا ہو کہ 40 سال تک سر آسمان کی طرف نہیں کیا ہو۔ حضرات محترم یہ خواجہ غریب نواز کا سفر ہو رہا ہے، اور سفر ہونے کے بعد فرماتے ہیں دیکھا ایک شخص کو، ایک اللہ والا ہے، اور اللہ والوں کا حال کیا ہوا کرتا ہے، مگر میں نے اس کو نابینا دیکھا۔ وجہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھنے کا کہ تم نابینا کیسے ہو، کب سے نابینا ہو؟ کہا کہ میں اللہ کی عبادت میں اتنا مستغرق تھا کہ میرے سامنے سے حجابات ہٹتا گیا، میں اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کرنے لگا، مگر ایک وقت میری نگاہ نے کسی غیر کو دیکھ لیا تھا، پھر اللہ تبارک و ہاتف غیبی سے آواز آئی، جب تیری نگاہوں میں اپنے آپ سے محبت
محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو میرا محبوب ہے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور دنیا کی طرف تیری نگاہ پھیلی ہوئی ہے، تو پھر محبت کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ اتنا کہنا تھا، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، پروردگار عالم میں اپنے محبوب کو چھوڑ کر کسی دنیا دار کو دیکھا ہے، اے پروردگار عالم میری آنکھوں کی نور کو چھین لے۔ اتنا کہنا تھا، میرے زبان سے یہ جملہ نکلنا ہی چاہتا تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی تب سے چلی گئی ہے اور میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے لگ گیا۔ حضرات محترم، یہ غریب نواز کے ان واقعات کا ذکر کے سفر کے دوران فرماتے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ دیا ہے تو کسی ایسے ذات کے بابرکات کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو اپنے وقت کے اس وقت قطب الاقطاب ولایت کے شہنشاہ، جس کو دنیا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کون خواجہ عثمان ہارونی ہے جو غریب نواز کو کہاں تک پہنچایا؟ فرماتے جب آپ کا ہاتھ پکڑ کر بہت طویل داستان اگر شروع کروں نا تو وقت کا وقت نکل جائے۔ فرماتے ہاتھ پکڑا معین الدین کا، سیدھا فرماتے ہیں کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے پروردگار میں معین الدین کو لے کر آیا ہو، فرماتے قبول کر لے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ پھر گئے مدینہ شریف سرکار کے روضے پہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کا بیٹا معین الدین کو لے کر آیا ہو، کہا میں نے اس کو قبول بھی کر لیا اور اس کو ہندوستان کی ولایت بھی عطا کر دیا ہے، شہنشاہ ہندوستان بنا دیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے دل میں یہ کیفیت تھی کہ مجھ کو اگر بنایا جائے تو بغداد کی ولایت ملنی چاہیے، لیکن ہندوستان کا شہنشاہ بنا کر میرے مصطفیٰ نے غریب نواز کو یہاں بھیجا ہے اور بتا دیا ہندوستانیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ تم کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں آیا بلکہ غریب نواز آیا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے حج کرنے کے لیے تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں تھے، اور حج کرنے کے لیے تو جب آواز آئی ہاتف غیبی سے کہ میں نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، کہا جو مانگنا ہے مانگ لے۔ خواجہ غریب نواز پھر سجدے میں سر رکھتے ہیں، پروردگار سے عرض کرتے اے پروردگار عالم میرے جتنے مریدین ہیں سب کو بخش دے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، قیامت تک جتنے چشتی ہوں گے، جتنے غریب نواز کے مرید ہوں گے، سب کے سب جنتی بن جایا کریں گے۔ کتنے خوش قسمت کی بات ہے۔ اور ایک ذات جس کو دنیا غوث اعظم شاہ جیلا کہتی ہے کہ ان کا چاہنے والا، ان کا مرید کتنا بڑا گنہگار خطا کار ہو، وہ تب تک مر نہیں سکتا جب تک ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا، جب تک بخشایا نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، ہم تو اس ذات کے ماننے والے ہیں جس کو ایک دنیا غوث اعظم کی ذات کہتی ہے، ایک دنیا معین الدین اجمیری کہتی ہے، ایک دنیا محی الدین جیلانی کہتی ہے۔ تبھی تو شاعر نے فرمایا ہے ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ کتنے غریب نواز سے محبت کرنے والے، کتنے غریب نواز سے الفت